Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان علمه الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، ما کانا یکون کا بیان انہیں سکھایا، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ ابھی حافظ و قاری نعمان حسینی صاحب کی خوبصورت آواز و انداز میں ہم نے تلاوت قرآن پاک سے اپنے قلوب روشن کیے۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا لطف اور مزہ ہے کہ انسان کی ساری پریشانی اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ باران رحمت میں آپ سب کو میں علی خان اور میں آمنہ ملک خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج تیسرا روزہ ہے اور یقین کیجئے حیرت زدہ ہوں کہ 3 روزے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہی رمضان گزر جائیں گے۔ بس جتنا ہو سکے ان لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزاریں تاکہ گزرتی ہوئی زندگی اپنا صحیح مقصد پا سکے۔
تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا ہے نہ مجھے شعور نماز ہے۔ ماہ رمضان یوں تو رحمتوں اور برکتوں بھرپور لاتا ہے، لیکن اس ماہ میں سب سے زیادہ کام ہمیں خود پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ بے شک روزے ہم پر فرض ہیں، اور یہ فرض روزے ہم کسی کے دباؤ پر نہیں کرتے، اپنے رب کریم کی رضا کے لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محض کھانے پینے سے دور رہنا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کو سبب بنے اس کو ترک کر دیں، اسے دور رہنا روزہ ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے علی، اور واقعی کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہنا صرف ایک ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بھی علی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بہت سی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ جھوٹ ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مین چیز، سب سے بڑی بات غصہ، جس پر سب سے زیادہ کنٹرول مجھے کرنا ہے۔ نہیں وہ کنٹرول تو آپ بالکل کریں، سب کو کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو غصہ دیکھا جاتا ہے وہ آپ نے نوٹ کیا کس چیز میں دیکھا جاتا ہے؟ جب آپ گاڑی چلا رہے ہو یا اگلا بندہ گاڑی چلا کے آ رہا ہو، ٹریفک میں سب سے زیادہ روزے کا زور ہوتا ہے کہ جی آج میرا روزہ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، کیسے گاڑی چلا رہے ہو؟ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ بالکل برداشت، صبر، بالکل صبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی بات ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ آپ بھی صبر سے، آرام سے، اطمینان سے بیٹھے رہیے، اور ہم بس کچھ ہی لمحوں میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، باران رحمت پر ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے ساتھ بڑے بڑے علماء ہیں۔ آج میں آپ سب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں علامہ آغا نادر رضوی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب، بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں، اور آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جو آپ کہیں گے وہ سنا دوں گا میں۔ آج تیسرا روزہ ہے، تو آپ کچھ بیان کر رہے تھے ابھی۔ ہاں، میں وہ آخر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت سے، صحیح، کیونکہ ان کی نسبت سے ہے 3 رمضان، تو ایک منقبت پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ پہلے میں نعت پڑھوں گا، اس کے بعد میں آخر میں منقبت۔ ٹھیک ہے، تو نعت کے پہلے، منقبت کے پہلے کچھ سوال جواب بھی ہو جائے فصیح الدین صاحب۔ آج کا ٹاپک ہے صبر اور غصہ۔ تو پہلے میں علامہ آغا نادر رضوی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ غصہ بری چیز ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انسان بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تو کبھی کبھی خود کو کھو جاتا ہے، خود کے جو کانشنس ہے وہ اس سے باہر آ جاتا ہے۔ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں غصہ کیوں نہیں کرنا چاہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں کل مسلم امہ کو اور آپ کے اس ماشاءاللہ سے پروگرام کو اور آپ کے ان تمام انتظامیہ کو ماہ سیام کی، ماہ محترم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اس مہینے میں جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ غصے کو کیوں منع کیا گیا، خالی اس مہینے کی بات نہیں ہے، بالکل یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً، میں بالخصوصاً کہوں گا نوجوانوں کے لیے ایک تربیت کا اور ایک اصلاح کا اور فلسفے کا نام ہے اس مہینے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کو ابتدا اس طرح سے لوں میں کہ پروردگار عالمین نے فرمایا واضح طور پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب حکم قرار دیے گئے۔ ان حکم، جتنے بھی حکم ہیں، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ختمی مرتبہ جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے،
تو آپ کا پہلا نقطہ کیا تھا کہ علم. بے شک. جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے, آپ نے جہاں بات کری غصے کی, میں اسی پیٹرن پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں زیب دیتی ہیں ایک عالم کو. مجھے غصہ آتا ہے کہ جب میرے ملک کے خلاف کوئی بات کرے گا, بے شک, یہ غصہ میرا اچھا ہے, جائز. جب کوئی غیرت کے لیے, شریعت کے لیے اور اپنی گھر کی حفظ و امان کے لیے, اپنے آل اور اولاد کی حفاظت کے لیے غصہ کرے گا تو یہ خوبی ہے اس کی, جائز ہے, یہ جائز ہو گیا تم پہ. بے شک. لیکن جب تم وہ علم نہیں رکھتے کہ جس علم کا حکم تمہیں پروردگار عالمین نے دیا, یہ اس علم پہ آنا جو میرے محبوب نے, نبی مکرم علیہ السلام نے تم تک پہنچایا, اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی اہل بیت تھے, اصحاب تھے, انہوں نے تمہارے سامنے اس کو امپلیمنٹ کر کے, اس پہ عمل کر کے دکھایا تمہارے سامنے. کیا صحابہ کرام کو اہل بیت کو غصہ نہیں آتا تھا, لیکن ان کے پاس وہ علم, وہ معرفت تھی کہ اس ناجائز غصے سے وہ بچ سکتے تھے جس سے رب نے کہا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں, یہ تم پہ جائز نہیں, بلکہ اس کو اس انتہا تک کہہ دیا کہ اس کو حرام قرار دے دیا کہ جب تم اپنی نفسانی خواہشات کے لیے غصہ کرنے لگتے ہو, تم کفر کی طرف جا سکتے ہو, تم منافقت کی طرف جا سکتے ہو, حتیٰ کہ تم دین سے باہر جا سکتے ہو. وہ کفریہ کلمات کہہ سکتے ہو کہ کسی بھی حالت میں تم پہ جائز نہیں ہے. ایک عالم کے لیے اس لیے کہا گیا نوجوانوں کو, دیکھو علماء کی تربیت میں بیٹھنا, تم جو علم حاصل کرتے ہو اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک, وہ تمہیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنی جذبات کو, اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا. میں اگر ڈاکٹر بن کے نکلتا ہوں یا انجینئر بن کے نکلتا ہوں یا سائنٹسٹ بن کے نکلتا ہوں تو میرے دماغ میں بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے کہ دیکھیں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ جب میرے پاس دینی علم بھی ہوگا تو جو فیلڈ میرے پاس ہے میں اس کو انسان کی اصلاح کے لیے استعمال کروں گا. میرے اندر صبر پیدا ہوگا. اس مہینے میں جو حکم دیا کہ دیکھو غصہ اور صبر ان دو چیزوں کو کنٹرول لے کے چلنا. کیوں لے کے چلنا؟ یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے کہ وہ جائز غصہ میرے ملک کے لیے. رضوی صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہتا, فصیح الدین صاحب بھی بیٹھے ہیں. فصیح الدین صاحب تھوڑی دیر میں ہم ایک وقفے پہ جائیں گے, لیکن وقفے پر جانے سے پہلے آپ اگر ہمیں نعت سنا لیں. نہیں, میری ایک ریکویسٹ ہے, آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں, پنجابی کی اگر کوئی اچھی سی نعت سنا دیں. پنجابی ضرور ان کی فرمائش ہے جی. ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں, ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں, دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں, ساڈے ول سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے, بوسے تیرے قدماں نوں او دتے جناں راواں نے, دتے جناں راواں نے, ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں, ساڈے ول سونیا تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑیاں, تکھیاں جدائیاں دیاں تپاں دل ساڑیاں, اینی گل دس دے کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں, ساڈے ول سونیا.
عشق دے بیمارانو دارو کوئی نہیں چاہیے اینا دا علاج ہے دیدار سنے ماہی دا دیدار سنے ماہی دا عشق دے بیمارانو شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے بل سونیاں. خوش آمدید کہتے ہیں بران رحمت میں. اتنی خوبصورت نعت ہم نے سنی ابھی, بہت ہی خوبصورت. سبحان اللہ. اور پنجابی تو ویسے ہی میرے دل کو بہت زیادہ قریب ہے, تو اس لیے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. صبر پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ غصے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ایک جائز ہے, ایک ناجائز ہے, جس پہ ہمیں جو ہے جائز غصہ اس پہ تو ہمیں غصہ کرنا چاہیے. صبر کا جو وقت ایک کوئی ایسا خاص ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے, وہ کون سے اوقات ہیں جس میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے؟ بی بی میں آپ سے عرض کروں, ایک ہمارے سامنے واضح طور پہ یوں تو کئی مثالیں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تاریخ سے بھی, احادیث سے بھی, اور جناب نبی مکرم کی سیرت مکرمہ جو ہے, سینت قریبہ جو ہے, اس سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, جس وقت آپ نے وہ غزوہ خندق کے نام سے واقعہ موجود ہے, آپ موجود ہو اس میں دیکھیے غصہ اور صبر دونوں چیزیں مولا کائنات نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کس طرح سے خوبصورتی سے. مرحب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, جس وقت اس غزوہ خندق میں عمر ابن عبدوت خندق پھلانگ کے آ گیا, اور آپ کی میں اس پہ تفصیل پہ نہیں جا رہا, صرف اس پہلو کو دیکھیے کہ جس وقت آپ نے اس کو زیر کیا ہے, آپ نے اس کو زیر کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کرنے کے لیے سینے پہ سوار ہوئے ہیں, تو اس نے دیکھا کہ اب میں بالکل بے بس ہوں علی کے سامنے, تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر اپنا لعاب پھینکا. جس وقت اس نے لعاب پھینکا ہے, آپ اس کے سینے سے ہٹ گئے تلوار لے کر, اس کو قتل نہیں کیا آپ نے. تھوڑی دیر تک آپ اس طرح سے ٹہلتے رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے سر کو تن سے جدا کر کے جناب نبی مکرم علیہ السلام کے قدموں میں لا کے پھینکا. تو اس وقت کچھ اصحاب نے پوچھا کہ علی جس وقت وہ موقع تھا, آپ نے اس وقت کیوں ہٹ گئے اس کے سینے سے؟ کہا کہ میں نے اس وقت اپنے غصے کو قابو کیا اور میں نے صبر کیا, کیونکہ اس نے جو لعاب میرے چہرے کی طرف نعوذ باللہ پھینکا, بے ادبی کرنے کی کوشش کری, تو اس وقت شریعت ختمی مرتبہ جناب نبی مکرم علیہ السلام یہ کہتی ہے کہ یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ خدا کا رسول کا دشمن ہے, اس کو قتل کرنا ہے. میں قتل کرنے جا رہا تھا, لیکن جب اس نے لعاب پھینکا تو اس شریعت کے حکم کے ساتھ ساتھ میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, اور جب میرا غصہ شامل ہو گیا تو میں اس غصے پہ قابو پانے کے لیے تھوڑی دیر ٹہلتا رہا تاکہ مجھے صبر آ جائے. یہ ہے علم کے ساتھ صبر بھی. کتنی خوبصورتی سے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے پیش. تو جب غصہ آتا ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے, 2 قدم ہٹ جانا چاہیے, 1 سے لے کر 10 تک گننا چاہیے, اور پھر دوبارہ اسے دیکھنا چاہیے. اچھا, اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. جب میری شریعت پہ بات آئے گی میں صبر نہیں کر سکتا. اس کی مثال حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا میں کھڑے ہو کے دیکھا. جی بے شک, بہت اچھی بات. دیکھو میں صابر بھی ہوں بے شک, اور لیکن میرے اندر شریعت مصطفیٰ کا دفاع کرنے کے لیے غصہ موجود ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, صبر تو بہت ضروری چیز ہے. سہروردی صاحب, آپ مجھے ویسے تو بہت ٹھنڈے مزاج کے لگتے ہیں, کبھی غصہ آ جاتا ہے یا کبھی ایسے ہوتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے. اس کو غصہ بھی آتا ہے, اس کو خوشی بھی ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں, کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ خاموشی اختیار کر کے. اچھا, مجھے ایک دفعہ کسی نے بڑی اچھی ٹپ دی تھی کہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں, اور درود شریف آپ جیسے ہی پڑھنے لگتے ہیں تو آپ خود بخود آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کا حکم بھی ہے اس کا, کہ جس وقت بھی تم پہ ایسی کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو درود پڑھو محمد و آل محمد علیہ السلام.
اس درود کی وہ طاقت ہے کہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے درود کو میں خود سنتا ہوں اور اس میں شریک ہوتا ہوں. اچھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. علامہ صاحب لیکن دیکھیں یہ تو آپ نے بہت اچھی ہمیں بہت ایسی مثالیں دی ہیں جو واقعی ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کی ایسی ہسٹریز کو سن کے ہی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو روز مرہ کے آپ کو پتہ علی جو ہم بات کر رہے تھے ٹریفک میں غصہ دکھانا اور یہ ایسے نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے بچوں کو؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ تربیت دی ہی اس لیے جا رہی ہے جو تمہیں تمہاری تمام جائز خواہشات سے روک لیا. سب جائز ہے نا, جن سے کہا حالت روزے میں ان تمام چیزوں سے رک جاؤ. یہ تمام چیزیں تم پہ حرام کر دی, حلال چیزیں حرام کر دی. اس ٹائم ایک ٹائم مقرر ہے روزے کا فجر سے لے کر اور مغرب تک. اس میں ہمیں تربیت کیا مل رہی ہے؟ میں ایک نقطہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں جناب. جی میرے استاد گرامی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے قبلہ نے ایک اپنی محفل میں گفتگو کے دوران یہ نقطہ دیا تھا جو میں آپ کے سامنے ان کا نام لے کر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. شہر رمضان میں داخل ہو جاؤ, نماز میں داخل ہو جاؤ, حج میں داخل ہو جاؤ. اپنی زکوٰۃ جب دینے جا رہے ہو تو زکوٰۃ میں داخل ہو پہلے, پھر زکوٰۃ دو. میں یہ لفظ تکرار کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. نماز میں داخل ہونا ہے, حج میں داخل ہونا ہے, میں نے زکوٰۃ میں داخل ہونا ہے. یہ داخل کیا ہے؟ یہ داخل کیا ہے کہ جس طرح حکم دیا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پہلے مجھے فلسفہ روزہ سمجھنا ہے, پھر روزہ رکھنا ہے. پہلے میں نے فلسفہ نماز سمجھنا ہے, پھر نماز پڑھنی ہے. پہلے میں نے فلسفہ حج سمجھنا ہے, پھر میں نے حج کرنا ہے. پہلے میں نے فلسفہ زکوٰۃ سمجھنی ہے, پھر زکوٰۃ میں داخل ہونا ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھے بغیر روزہ رکھ لیا. یہ تربیت کیا دے گا؟ فلسفہ نہیں معلوم ہم کو. آپ اس وقت تک کسی بھی یونیورسٹی, کسی کالج سے, کسی اس سے ڈگری حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے سلیبس پہ, اپنے جو آپ کا جو کورس ہے اس پہ مکمل عبور حاصل نہ کر لیں. اس عبور حاصل کرنے کا مطلب ہے اس کورس میں آپ داخل ہو گئے. اے ایمان والوں, پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم نے اس ماہ سیام میں داخل ہونا ہے. پہلے فلسفہ روزہ سمجھنا ہے. فلسفہ روزہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات پہ کنٹرول. میں جناب پیاسا ہوں اور میں بھوکا ہوں, میں روزے میں ہوں, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, آگے پیچھے میرے کوئی بھی آ گیا تو مجھے غصے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت میں تکلیف میں ہوں. اس تکلیف کو صبر کے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہی تو روزہ ہے. میں نے فلسفہ روزہ نہیں سمجھا, میں نے صرف روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے دین و ایمان کو نہیں سمجھا, میں نے صرف روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے صبر کو, اپنے استقامت کو نہیں سمجھا, نہ میرے پاس وہ علم ہے, میں نے صرف روزہ رکھا ہوا ہے. یہی حالت تمہاری اگر نماز میں ہوئی, نماز تمہارے منہ پر دے مار دیا جائے گی, یہ روزے تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے. یہ زکوٰۃ پروردگار کو نہیں چاہیے, ایسا حج نہیں چاہیے, کسی مسلمان کا نہیں چاہیے پروردگار کو. پہلے اس فلسفے کو سمجھو جو دین کا فلسفہ ہے, اس کے بعد اس کے ارکان جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھو. زبردست. تمہارے لیے یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ دیکھو علم حاصل کرنا. جاہل کے لیے نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. رب نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت بڑا جو انعام دیا, کائنات میں اس سے بڑا انعام دیا ہی کوئی نہیں میں نے. وہ کیا تھا؟ جناب نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. بے شک. اور آپ نے کہا اس کی ذات, میرے محبوب کی ذات جو ہے یہ علم ہے, یہ سر سے پاؤں تک علمی علم ہے. جب کسی انسان پوری طرح سے اس علم میں داخل ہو گیا نبی مکرم کے, تو سمجھ لو نہ وہ غصہ اس پہ قابو حاوی ہو سکتا ہے, نہ صبر اس پہ حاوی ہو سکتا ہے. وہ اپنی تمام زندگی کی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں لے کے چلے گا. یہ ہے تمہاری کامیابی دنیا کی. رضوی صاحب, یہی علم ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری اسٹوڈیو کی جو آڈینس ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور تمام ناظرین جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.